بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ان چند محرمات کے حوالے سے بات کروں گا، وہ رشتے جو حرام ہیں، جن کو حرام سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اور وہ بڑی آزادی سے جو ہے وہ ان رشتوں کو پامال کرتے ہوئے جو ہے وہ اسلام کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ ایک تو دیکھیں، جو قرآن پاک نے ہمیں محرمات بتائی ہیں، سورہ نساء کے جو ایک رکوع ہے، چوتھے پارے کا آخری رکوع، حرمت علیکم امہاتکم، ایک تو یہ حرام رشتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چند رشتے جن کو ہم حرام نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ جب وہ رشتے طے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم کھلی آزادی سے اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نمبر ایک تو جو آج کل منگیتر والا رشتہ چلا ہوا ہے، اس کی پوری طرح خلاف ورزی کی جاتی ہے کہ بھائی کسی شخص کی منگنی ہوگی کسی لڑکی کے ساتھ، کسی لڑکے کی، تو اب وہ پوری آزادی سے بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ موبائل فون پر یا کسی ایسی جگہ، یعنی ان کی بات چیت ہو رہی ہے ایک دوسرے کے گھروں میں، یا اس طریقے کے جتنے بھی معاملات ہیں، اسلامی روح سے یہ رشتے جو ہے وہ ابھی حرام ہیں۔ اور منگیتر والا جو رشتہ ہے، اس میں آزادی سے بات کیا، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی قرآن پاک کی یا حدیث کی نظر سے حرام ہے۔ اسی طرح وہ میاں بیوی جن کے آپس میں نکاح ہوتے ہیں، یعنی نکاح ہو جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ رخصتی نہیں ابھی ہوتی ہے، تو اس میں بھی ایک خلاف ورزی یہ کی جاتی ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، بیوی ہے نا جی، جہاں لے جا سکتا ہے لڑکا لے جائے، لیکن یہ بھی اسلامی روح سے جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک عورت کی رخصتی نہ ہو، جب تک وہ رخصت نہ کی جائے، اس وقت تک یعنی بے شک نکاح بھی ہو جائے شوہر کے ساتھ، جو لڑکا ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عورت کو آپ اس کے ساتھ نہیں لگا سکتے جب تک اس کی رخصتی نہ ہو، کیونکہ کیا پتا وہ شخص یعنی اکیلے میں کیا کر دے، کوئی ایسا کام کر دے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات خراب ہو جائیں، اور پھر وہ جو ہے نا انکار کر دے کہ بھائی اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، تو ایک بلا وجہ انسان جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے کچھ چیزوں پر پابندیاں لگائی ہیں، اسی لیے یہ رخصتی والا سسٹم رکھا گیا ہے، اسی لیے جو اسلام کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ ان میں بڑی حکمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جو ہے نا وہ رشتوں کو سمجھنے والے ہیں، ہمیں رشتوں کے بارے میں بڑی معلومات ہیں، لیکن ان رشتوں میں اکثر ہم جو ہے وہ خلاف ورزی بھی کرتے ہیں اور ان میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ ایک معزز معاشرے میں بھی اور بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ معزز معاشرے میں کیا جی، منگیتر ہے ایک دوسرے کے، اور بھائی منگیتر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حلال تو نہیں ہے نا، یہ غیر محرم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ غیر محرم، اسلام میں محرم رشتے اور غیر محرم میں فرق ہے۔ محرم اسی وقت ہوں گے جب میاں بیوی ہوں گے، جب رخصتی ہوگی۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے، میاں بیوی بھی ہے، نکاح ہو بھی گیا ہے، تو پھر بھی اسلام کے روح سے ناجائز ہے۔ کیا پتا کل وہ انکار کر دے، منگنیاں بھی جس طرح منگنیاں ٹوٹ سکتی ہیں، اس طرح یہ رشتے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس لیے بڑی احتیاط سے رشتوں میں کام لیا کریں، بڑی احتیاط سے۔ اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک کنواری عورت سے زیادہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے ہوا کرتے ہیں۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ ایک عورت نے ہاتھ آگے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز، کوئی پرچی دینے کے لیے، کوئی اس طرح سوال اس نے لکھ کر بھیجا یا کوئی اس طرح کا کام، تو حضور نے وہ ہاتھ اپنا پیچھے کر دیا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عورت کا ہے یا مرد کا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ تو کہا کہ اگر عورت کا ہاتھ ہوتا تو کم از کم تھوڑا سا اس پر مہندی لگا دیتی تاکہ مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ ان کا ہاتھ تک ٹچ نہ ہو۔ اور یہاں جناب کیا ہوا جی، منگنی ہو گئی ہے، اب جناب وہ رابطے ہو رہے ہیں آپس میں، جناب ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہیں،
اچھا جو ہے نا وہ جگہ جگہ جو گھومنے کے لیے جایا جاتا ہے، جی بھائی لڑکے کو بھیج دیں، کیا ہے جی اس کی منگے توڑ ہے. اور یار کیوں اسلام کا شرازہ بکھیر رہی ہو؟ اسلام کے اندر جو احتیاطیں رکھی گئی ہیں ان میں بڑی حکمت ہے. اگر ہم یہ احتیاطیں چھوڑ دیں گے تو ہمارا معاشرہ ابھی بھی جو رہتا ہے اس میں کوئی رہی صحیح کسر ہے وہ نکل جائے گی. اس لیے جو اسلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، جو اسلام نے ہمارے لیے طریقے حدود قائم کیے ہیں، ان حدود کے اندر رہ کے ہم جو بھی کام کریں ان حدود کے اندر رہ کر کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا